آج کل اقرار الحسن اور میاں عامر محمود کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں پاکستانی سیاست میں۔ ان دونوں کو دیکھیں تو کبھی کسی یونیورسٹی میں، کبھی کسی پلیٹ فارم پہ اور کبھی کہیں، کبھی کسی شہر میں یہ جا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو انگیج کرتے ہیں، وہاں تقریریں کرتے ہیں اور اگلے شہر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اقرار الحسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں چینج آنا چاہیے، لوگوں کو خود پالیٹکس میں آنا چاہیے، یہ سارا سسٹم چینج کر دینا چاہیے۔ اب اقرار الحسن صاحب صرف یہی بتاتے ہیں کہ وٹ شوڈ بی ڈو، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ ہاؤ ٹو ڈو، کہ کرنا کیا ہے یہ بتا رہے ہیں لیکن کیسے کرنا یہ کسی کو نہیں پتا۔ مثال کے طور پر اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں غریب آدمی ووٹ دینے کے لیے اس نے کہیں پولنگ اسٹیشن جانا ہو تو اس کا کرایہ نہیں ہوتا، تو وہ الیکشن کیسے لڑے گا؟ عام آدمی کیسے آگے آ سکتا ہے؟ اس کی بہت ساری چیزیں اور بھی ڈسکس کرنے والی، لیکن بات وہی ہے کہ کیا کرنا ہے یہ تو ہر کوئی بتاتا ہے، کیسے کرنا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا۔ اور دوسری شخصیت ہے میاں عامر محمود صاحب، وہ بھی ہر پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں، ہر شہر میں، ہر یونیورسٹی میں جا رہے ہیں اور وہاں جا کے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ پنجاب 13 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، اس کو صوبوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے، نئے صوبے بنا دیے جائیں۔ اچھا، ان سے بندہ یہ پوچھے کہ پچھلے 70 سالوں سے پنجاب کو توڑنے کی یا پنجاب میں نئے صوبے بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، آج تک کسی پہ عمل ہوا ہے؟ آپ بھی جب حکومت میں تھے، آپ مشرف کے قریبی ساتھی تھے، آپ نے بھی کوئی کام نہیں کیا تھا اور اب بھی کوئی کام نہیں ہونا، نہ کسی نے کرنا ہے۔ آپ لوگوں کا مقصد یہ صرف ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح ٹینشن چاہیے ہوتی ہے، وہ آپ لے لیتے ہیں۔ یہ ہاٹ ڈیبیٹنگ ایشوز ہوتے ہیں جہاں پہ بات ہوتی ہے، آپ کو ٹینشن مل جاتی ہے اور آپ پبلک فگر کے طور پر سامنے آ جاتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام کہنا بہت آسان ہوتا ہے، کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور اس کرنے کے لیے اس کے پیچھے پورا ویژن، پوری پلاننگ، پوری اسٹریٹجی ہوتی ہے اور وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ 2-4 دن 10 دن تقریریں کریں گے تو ہو جائے گا، اس کے پیچھے لانگ ٹرم پالیسی اور لانگ ٹرم پلان ہے۔ تو آپ تو زیرو ہیں دونوں، آپ تو دونوں ہر معاملے میں زیرو ہیں، آپ کو تو ذرا بھی سمجھ نہیں ہے کہ کام کرنا کیسے ہے۔ اور جب آپ کسی پلیٹ فارم پہ جا کے لوگوں کو انٹریکٹ کرتے ہیں تو خدارا کم از کم اتنا تو بتائیں یہ کام ہونا کیسے ہے اور کس نے کرنا ہے۔ آپ تو کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، بھئی یہ تو باتیں مجھے بھی پتہ ہیں، ہر آدمی کو پتہ ہے کہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، اس کے نئے صوبے بننے چاہیے، اس کے علاوہ کو بات بتائیں۔ یہ بات کو نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں، یہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ پورے ملک کا 43% ہے، وہ بہت بڑا صوبہ ہے، ایک سی ایم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پنجاب 13 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، اس کو بھی ایک سی ایم کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کے پی کے اپنے بہت سارے ایشوز ہیں، سندھ کے اپنے ایشوز ہیں، یہ سارے صوبے تقسیم ہونے چاہیے، چھوٹے چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے، اور یہ سارا کام کرنے کے لیے پبلک پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے، جو اقرار الحسن صاحب بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو آنا چاہیے۔ اب لوگ آگے کیسے آئیں؟ آپ جیسے اشرافیہ عام آدمی کو آگے آنے دے گی؟ آپ جیسے لوگوں کے ہوتے ہوئے عام آدمی کو سٹیج پر بیٹھنے کوئی نہیں دیتا، تو آپ کہتے ہیں کہ عام آدمی سیاست میں آئے، وہ پرائم منسٹر بن جائے، وہ آ کے کرسی صدارت سنبھال لے۔ بھائی جان، بغیر تیاری کے جب بھی آپ کو بات کریں گے، بغیر تیاری کے جب بھی آپ اپنا ویژن بتائیں گے بھی نا، تو اس ویژن کا نقصان ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ میری آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ کم از کم اپنا ہوم ورک تو کمپلیٹ کر لیں کہ اس میں کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ آپ کا ہوم ورک ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گاڑیاں دی ہیں، آپ کے پاس فیول بھی ہے، آپ فیول ڈلواتے ہیں، گاڑی دوڑاتے ہیں، جا کے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں لوگوں سے، 15 20 50 لوگ اکٹھے کرتے ہیں اور تقریر کر کے پھر آگے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو ویورشپ مل جاتی ہے، آپ پبلک فگر بن جاتے ہیں، فائدہ آپ کا ہی ہوتا ہے، باقی کسی کا کوئی فائدہ نہیں۔